یہ حضرت حر کی انکساری تھی. اور حضرت حر علیہ السلام کا ایک عجیب انداز ہے کام کرنے کا، اس میں انکساری بار بار نظر آ رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر کم سے کم 2 جگہوں کے اوپر ان کی انکساری بہت واضح نظر آتی ہے. ایک تو وہ مقام ہے کہ جب سید الشہداء نے پوچھا کہ تم نماز اپنی علیحدہ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے، تو فوراً پلٹ کر کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیسے امامت کرائے گا. نہیں، دشمن کا سپہ سالار ہے وہ. دشمن کا سپہ سالار ہونے کے ناطے یہ جو انہوں نے امام حسین کو آگے بھیج دیا نا کہ وہ امامت کرے، ہم پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں جاسوس اطلاع نہیں دیں گے عبید اللہ ابن زیاد کو؟ ان کا 1000 کا لشکر تھا، یقیناً اس میں جاسوس ہوں گے. عبید اللہ ابن زیاد کو فوراً رپورٹ کیا ہوگا کہ حر جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ سختی نہیں کر رہا، اور حر جو ہے وہ اچھا سلوک کر رہا ہے. یہ جو شمر عمر ابن سعد کے ساتھ لگا ہوا تھا، عمر ابن سعد نے بہت ساری بدبختیاں جو کی ہیں وہ شمر کی وجہ سے کی ہیں، کیونکہ شمر جاسوس تھا. شمر ایک ایک چیز کو عبید اللہ ابن زیاد کو رپورٹ کر رہا تھا. اور جب عاشور کا دن آیا تو اس بدبخت عمر ابن سعد نے پہلا تیر مارا، اور پہلا تیر مار کر یہ کہا کہ یاد رکھنا کہ میں نے پہلا تیر مارا تھا. یہ کس لیے کہا تھا؟ تاکہ عبید اللہ ابن زیاد کو خبر پہنچے کہ عمر سعد سختی نہیں کر رہا. چونکہ عمر سعد کے بارے میں عبید اللہ ابن زیاد کو رپورٹ مل رہی تھی کہ نہیں، یہ بعض اوقات امام حسین کے ساتھ سختی نہیں کرتا ہے. تو حر کو پتا تھا کہ میرے لشکر کے اندر عبید اللہ کے جاسوس بیٹھے ہیں، اور اگر میں سید الشہداء سے کہوں گا کہ وہ امامت کرائیں تو پھر میرے ساتھ معاملہ خراب ہوگا، اس کے جاسوس یقیناً رپورٹ کریں گے. لیکن حر کے اندر ذاتی طور پر انکساری ہے سید الشہداء کے لیے، کہا نہیں میں یہ نہیں کام کروں گا، ان کے ہوتے ہوئے میں آگے نہیں جاؤں گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی جوش کے موقع پر انکساری ہے، چیلنج کے باوجود انکساری ہے. یہاں چیلنج ہوئے تھے، وہ ان کا کیریئر چیلنج میں تھا، ان کی زندگی چیلنج میں تھی، لیکن انہوں نے انکساری دکھائی، کہا نہیں میں آگے نہیں جاؤں گا، اور میں کیسے سید الشہداء سے آگے جا سکتا ہوں. اور دوسری جگہ جو واقعہ عظیم الشان جگہ ہے، کون انسان اتنا تحمل دکھائے گا کہ جب سید الشہداء کے انہوں نے سواری روکی اور سید الشہداء کے ساتھ مکالمے میں تکرار ہوئی تو سید الشہداء نے ایک دفعہ ان کو سخت جملہ کہا جس کی مصلحت بہت واضح ہے. سید الشہداء نے فرمایا سکلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے. اور انسان جیسے یہ جملہ سنتا ہے فوراً سمجھ جاتا ہے سید الشہداء کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ آیا سید الشہداء امام رحمت یہ چاہیں گے کسی کی ماں اس کے اوپر روئے؟ نہیں. دشمن کی ماں کو بھی رلانا چاہیں گے کیا؟ نہیں، دشمن کی ماں کو بھی نہیں رلانا چاہتے. کتنی دفعہ ہوا ہے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، ان کو کبھی جہنم سے بچایا ہے، کبھی دنیا کے غم سے بچایا ہے، کبھی دنیا کی مصیبتوں سے بچایا، دشمنوں کو بھی بچایا. تو دشمن کی ماں کو بھی رلانا چاہتے تھے؟ نہیں، قطعا نہیں رلانا چاہتے تھے. پھر کیوں سید الشہداء نے ارشاد فرمایا سکلت کا امک؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حر یہ سوچے کہ میری ماں کون ہے. چاہتے تھے کہ حر میرے تعلق کو اپنے ذہن کے اندر واپس لے کر آئے. کیوں؟ سید الشہداء کا چاہنے والا ہے، یہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام کرنے والا ہے. جیسے ہی سید الشہداء نے کہا سکلت کا امک، اب سوچیں کتنا ایموشنز ہائی ہوئے ہوں گے، کتنا انسان فلیئر اپ ہوا ہوگا. اور اس موقع پر حر نے ایک دم اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور فوراً جو جواب دیا وہ کہا کہ اے ابا عبداللہ، اگر دنیا میں کوئی اور کہتا نا تو میں کہتا تیری ماں تجھ پر روئے، لیکن آپ کی ماں کے لیے نہیں سوچ سکتا. اتنے ابھرے ہوئے جذبات میں حر نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا. کس کے احترام میں؟ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے احترام، ان بی بی کے احترام. کہا ابا عبداللہ، آپ کی ماں کو روتا دیکھنے یہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، آپ کی ماں کو نہیں رلانا چاہتا. اور اسی عقیدے، اسی جذبے، اسی محبت نے حر کی زندگی کو محفوظ کر لیا، حر کو ابدیت نصیب کر دی. کہ جب شب عاشور آئی اور سید الشہداء کے بچے العطش العطش چلا رہے تھے تو حر کے ذہن کے اوپر بار بار ایک جملہ آ رہا تھا، اے حر دیکھ تیری وجہ سے فاطمہ کے بچے پیاسے ہیں. حر کے لیے تحمل کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ جو بچے پیاسے ہیں یہ اولاد فاطمہ ہے، اولاد رسول، اور یہ حر تیری وجہ سے پیاسے ہوئے، تو نے حسین کو روکا تھا، شت فرات سے دور کیا تھا. لہذا صبح کو عمر ابن سعد کے پاس پہنچے کہ اے عمر سعد یہ بتا کیا تو واقعا جنگ کرے گا حسین سے؟
اور عمر سعد نے کہا کہ ہاں واقعا جنگ کروں گا. کہا یہ بتا کیا اتنی جنگ کرے گا کہ گردنیں کٹیں گی؟ تو کیا تو حسین کے اوپر بھی حملہ کرے گا؟ کیا لگا اگر حملہ ہوا تو میں حسین پہ بھی حملہ کروں گا. بس جیسے اس نے کہا اور نے کہا میرا تیرا معاملہ اب جدا ہے، اب میں تیرے ساتھ باقی نہیں رہوں گا، اب میں سید الشہداء کی طرف جاؤں گا. اور اب اس بندے خدا نے زندگی کا سخت ترین فیصلہ کیا ہے، سب کچھ قربان کر کے، بس میں ایک جملہ عرض کروں گا، سب کچھ قربان کر کے سیدہ کی پناہ میں آ گیا. واقعہ خدا نصیب کرے کتنا بڑا مقام حاصل کیا، اور نے ایک زندگی دی اور ابدیت خرید لی. کتنا بڑا مقام نصیب ہوا کہ ایک زندگی دی تھی صرف، لیکن ابدیت خرید لی، آزادی خرید لی، غلامی کا دام توڑ دیا، سید الشہداء کے پاس آئے. اور کتنا مؤدب انسان ہے یہ کتنے صاحب ادب ہیں کہ جب سید الشہداء کی طرف بڑھنے لگے تو اپنے اندر سوچنے لگے کہ دیکھو میں اس غلام کی طرح ہوں جس نے مالک کی نافرمانی کی ہے، اب مجھے غلاموں کی طرح جانا چاہیے، مجھے تائب اور توبہ کرنے والے کی طرح جانا چاہیے. تو میرے ہاتھوں میں رسیاں ہونی چاہیے، میری گردن میں رسی ہونی چاہیے، میری آنکھوں پہ پٹیاں ہونی چاہیے. یہ باغیرت انسان ہے، باادب انسان سید الشہداء کے سامنے پہنچے ہیں، گویا اپنے آپ کو قدموں میں گرا لیا اور سید الشہداء سے کہا کہ مولا حسین کیا میری توبہ بھی قبول ہے؟ یہ بچے میری وجہ سے رو رہے ہیں، یہ محاصرہ میں نے کروایا ہے، کیا میری توبہ بھی قبول ہے؟ تو میں کہوں گا حر تو امام کو پہچاننے والا ہے، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جو ان کے در پہ آتا ہے یہ سب کچھ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور تو معافی مانگنے آیا ہے. سید الشہداء نے گویا اپنے گلے سے لگا لیا اور سے کہا تیری دعا قبول ہے، تیری توبہ بھی قبول ہے، ہمارے تیرے درمیان کوئی معاملہ باقی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا. گویا حر نے کہا کہ مولا اگر میری توبہ قبول ہے اجازت دے میں جنگ کے اوپر جاؤں گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا. اور گویا اب میں روایات کا سہارا لیتا ہوں کہ گویا اپنے بچے کو پہلے بھیجوں گا، اپنے جوان کو پہلے بھیج دیا. اپنا جوان جب گیا تو حر پہلو بدل رہے تھے، گویا یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جوان واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، وہیں رہے گا یا نہیں رہے گا. کسی دیکھنے والے نے گویا پوچھا کہ اے حر اگر تجھے بیٹے کی محبت اتنی ہی تھی تو پہلے تو نے بیٹے کو کیوں بھیجا، پہلے خود چلا جاتا. تو اس نے کہا کہ گویا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب پہلے علی اکبر جائے گا تو اس بوڑھے باپ کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. حضرت علی اکبر کا معاملہ عجیب معاملہ ہے. حر کہاں اس کا اندازہ لگا سکے، لیکن جوان کو بیچ دیا. جب جوان بیٹا زمین پر گرا حر کھڑے ہوئے کہ جوان بیٹے کا لاشا لائیں. اب سید الشہداء کریم امام ایک بار پھر سامنے آئے، کہا حر تم توبہ کر آ گئے، تم پٹی باندھ کر آئے، تم نے رسی بھی باندھی، یہ سب تمہارے لیے ممکن ہے، لیکن جوان کا لاشا لے کر آؤ یہ تمہارے بس کا نہیں ہے. میں کہوں گا سلام ہو اس امام ہمام پر، اس صابر امام پر جو اکیلا جاتا ہے، علی اکبر کا لاشا لے کر آتا ہے اپنے بڑھاپے کے اندر، جوان کا لاشا. بس حر کا ایک مقام ہے، ایک موقع آیا حر زمین کے اوپر گر گئے. عزیزو اللہ نے کربلا کی بڑی نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں، بڑی عجیب نشانیاں رکھی ہیں. ایران کا ایک بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ شاہ عباس، بہت بڑا بادشاہ تھا. ایک دفعہ کسی موقع کے اوپر عراق جاتا ہے، اور وہاں پر عراق جا کر اگر آپ نے کربلا کی زیارت کی ہے تو آپ نے یقیناً دیکھا ہے کہ حضرت حر کی زیارت گاہ کچھ فاصلے کے اوپر واقع ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی ریاح جو قبیلہ تھا اس نے عمر سعد سے کہا کہ ہمیں حر کا لاشا چاہیے، اور وہ حر کے لاشے کو لے کر دور لے گئے اور انہوں نے حر کے لاشے کو علیحدہ جگہ کے اوپر دفنا دیا. تو شاہ عباس جب وہاں سے ایران سے گیا، اس نے کہا کہ میں حر کی قبر کی زیارت نہیں کروں گا. اس نے علماء سے کہا کہ میں حر کی قبر کی زیارت نہیں کروں گا. تو لوگوں علماء نے اس کو منع کیا کہ تمہیں حر کا تعظیم کرنا چاہیے اور تمہیں حر کی زیارت پہ جانا چاہیے. کہنے لگا اگر حر اتنا ہی محبوب تھے سید الشہداء کے تو لاشا دور کیوں دفن ہوا، لاشا کیوں دور دفن ہوا؟ اب بادشاہ کے دماغ میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر پاتا. بہت سو نے سمجھایا کہ دیکھو یہ حر بہت مقدس انسان تھا، اس نے قربانی دی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اچانک اس کے دماغ میں ایک اور بات آئی
کہنے لگا کہ کیا تم لوگ مصائب میں نہیں پڑھتے کہ سید الشہداء نے حر کی پیشانی کے اوپر ایک رومال باندھا تھا؟ جب حر زمین کے اوپر گرے تھے تو پیشانی میں تیر لگا ہوا تھا، گویا سید الشہداء نے وہ تیر نکالا تھا، اور جب اس سے خون کا فوارہ نکلا تو سید الشہداء نے اپنا رومال حر کی پیشانی کے اوپر باندھ دیا، اور اس کے بعد گویا ارشاد فرمایا کہ تجھے خدا نے آزاد کیا اس دنیا میں اور اس دنیا کے اندر، ہر چیز سے آزاد کیا۔ شیخ عباس کہنے لگا کہ تم لوگ خود پڑھتے ہو کہ سید الشہداء نے اس کی پیشانی پہ ایک رومال باندھا تھا، اگر یہ لاشا ویسا ہی ہے اور اگر تمہاری باتیں صحیح ہیں تو ابھی لاشا کھدواؤ، مجھے وہ رومال چاہیے۔ کہنے لگا مجھے وہ رومال چاہیے، تو سب لوگوں نے منع کیا کہ دیکھو نفش قبر حرام ہے اور اس کام کی اجازت نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ وہ بادشاہ اصرار کرتا رہا اور اس نے حضرت حر کا لاشا کھدوا دیا۔ اب جو لاشا کھدوایا تو دیکھا لاشا بالکل ویسے ہی رکھا ہے جیسے کربلا کی زمین کے اوپر ابھی گرا ہو، اور وہ رومال بھی وہیں بندھا ہوا ہے پیشانی کے اوپر۔ تو بادشاہ کہنے لگا اس رومال کو نکالو مجھے دو۔ جیسے ہی رومال کو نکالا خون کا فوارہ دوبارہ اٹھایا۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ یہ اشارہ یہ تحفہ حسین کا ہے، یہ حر کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے تحفہ حر کے لیے ہے، یہ حسین کا تحفہ حر کے پاس ہے۔ عزیزوں، میں نے اور آپ نے شب جمعہ حر کے مصائب پڑھے، امام حسین کی یاد کی، کیا تمہارا میرا دل نہیں چاہتا میری پیشانی پر بھی حسین کے دفاع میں کوئی زخم لگے، میری پیشانی کے اوپر بھی امام زمانہ کا کوئی رومال بندھا ہوا ہو؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔